بڑے بڑے دکاترے ان کو الہ معبود کہیں یا نہ کہیں، اس سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الہ نہ کہو، معبود نہ کہو، اس کو تم داتا کہہ لو، دینے والا کہہ لو، حاجتیں پوری کرنے والا کہہ لو، گنج بخش کہہ دو، خزانے عطا کرنے والا مان لو، لفظ الہ نہ بولو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے رشوت جو ہے، اگر کوئی رشوت کو رشوت نہ کہے، اس کو ہدیہ کہہ لے، اس کو تحفہ کہہ لے، اس کو بچوں کے لیے شرینی کہہ لے، تو وہ لفظ بدل جانے سے رشوت کا معنی تبدیل۔ سود کو سود نہ کہو، اس کو پرافٹ کہہ لو، اس کو مارک اپ سے تعبیر کر لو، تو وہ مارک اپ کہنے سے، پرافٹ کہہ دینے سے، نام بدل دینے سے چیز کی حقیقت تبدیل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کو لوگ آئیں گے، یشربون الخمر، شراب پیئیں گے، وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس کا نام بدل دیں گے۔ وہ شراب نہیں کہیں گے، ان کو کوئی مفتی سمجھا دے گا کہ یہ وسکی ہے، ان کو کوئی دکتور سمجھا دے گا شراب نہیں کہنا، اس کو وسکی کہہ لو، جان چھوٹ جائے گی۔ اس کو رشوت نہ کہو، اس کو ہدیہ کہہ لو، اس کو سود نہ کہو، اس کو پرافٹ کہہ لو، اس کو الہ معبود نہ کہو، اس کو گنج بخش کہہ دو، اس کو داتا کہہ دو، اس کو غوث اعظم کہہ دو، اس کو فریاد رس کہہ دو۔ نام بدل دینے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ آپ عقیدہ درست کرو، اپنے عقیدے کی جب تک تصحیح نہیں کرو گے، اشیاء کے نام بدل جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ کے گھر کی کتابوں سے عرض کرتا ہوں۔ فقہ حنفیہ کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے در مختار۔ در کہتے ہیں موتی کو، اور مختار چنا ہوا۔ اب یہ جو چنا ہوا موتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ موتی آپ کے حوالے بھی یہاں سے کر دوں، تاکہ آپ کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ قبر والے کے نام پر جا کر عبادت والا کام نظر و نیاز والا کرو گے تو وہ صاحب قبر تمہارے لیے معبود ہی ہوگا، اور یہ اس کی عبادت ہوگی۔ آپ کے مذہب کی یہ معتبر ترین کتاب الدر المختار، یہ دار القطب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی صفحہ 151 کتاب الصوم کے آخر میں لکھا ہے وَعْلَمْ، جان لو، یقین کر لو، اپنے بھی جان لو، بیگانے بھی جان لو، ہمسایوں کو بھی پتا چل جائے کہ ان النظر الذی یقع للاموات من اکثر العوام، وہ نظریں جو مردوں کے نام پر اکثر عوام کی طرف سے آتی ہیں، وہ نذرانے یقع للاموات، مردوں کے نام پر جو نظریں نوازیں چڑھائی جاتی ہیں، کدھر سے؟ من اکثر العوام، عوام کی اکثریت سے۔ وما یؤخذ من الدراہم والشمع والزیت ونحوها، یہ بڑی بات قابل توجہ ہے۔ وما یؤخذ، اور جو لیا جاتا ہے وہ نذرانہ کس چیز کا؟ من الدراہم، درموں کا، والشمع، چراغاں، روشنی، لائٹیں، والزیت، اور دیے میں جا کر زیتون کا تیل، خالص حدیبیہ اسٹور والا نہیں، والزیت ونحوها، اور اس جیسا کہاں چڑھائیں جا کر؟ الی ذرائح الاولیاء الکرام، اولیاء کرام کے آستانوں مزاروں پر، تقربا الیہم، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ، بالاتفاق یہ نظریں، نیازیں، چڑھاوے، آستانے جو مزاروں پہ جا کر چڑھائے جاتے ہیں، خواہ پیسے کی شکل میں ہو، خواہ 50-50 کی ٹکٹیں تقسیم کرنے کی صورت میں ہو، خواہ دیگیں پکا کر وہاں چڑھانے کی شکل میں ہو، آواز چڑھانا کرنے کی صورت ہو، دیے میں تیل ڈالنے کی صورت ہو، فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ، بالاتفاق باطل اور حرام ہے۔ اب اسی کی شرح کرتے ہوئے تیرے ہی مذہب کا ایک اور مفتی جو ابن عابدین شامی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی شرح رد المختار علی الدر المختار کے نام سے جو چھپی ہے، یہ بھی بیروت کا چھاپا ہے، صفحہ 128 ہے۔ اب یہ مزاروں کی، آستانوں
آستانوں کی، اولیاء کے نام کی نظریں نیازیں حرام باطل کیوں ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ علامہ شامی اس کا سبب لکھتے ہیں، کہتے ہیں لے وجوہن، یہ نظر و نیاز کئی وجوہات کی روح سے باطل ہے، حرام ہونے کا ایک سبب نہیں، لے وجوہن، اس کے حرام ہونے کے کئی اسباب ہیں۔ منہا، پہلا سبب ان میں سے، انہ نظر لمخلوق، یہ مخلوق کی نظر ہے، یہ مخلوق کی نظر ہے، وہی جو آپ سنتے ہیں نظر اللہ ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین، یہ داتا صاحب کے نام کی نظر و نیاز ہے، داتا صاحب کے لنگر کا حصہ ہے یہ نظریں۔ کہتا ہے انہ نظر لمخلوق، یہ مخلوق کی نظر ہے، والنظر للمخلوق لا یجوز، مخلوق کے نام کی نظر ماننا لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لأنہ عبادت، اس لیے کہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خالی یہ کہہ دینا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، کہ ہم تو اللہ کو ہی عبادت کے لائق مانتے ہیں، بھائی یہ تو زبان سے کہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، جب نظر دینے کی باری آئے تو علی اجمیری کے قبر پر جا کر نظریں چڑھانی شروع کر دے، وہاں آستانے کے اوپر جا کر لائٹیں لگانی شروع کر دے، منتیں ماننی شروع کر دے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ والنظر، کہتا ہے ولا یجوز لأنہ عبادت، یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ عبادت ہے۔ والعبادت لا تکون لمخلوق، عبادت مخلوق کے نام کی جائز ہے۔ نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر و نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے سوا اگر آپ اللہ کے بندوں اولیاء کے نام کی نظریں مانو گے، ان کو معبود کہو یا نہ کہو، یہ ان کی کیا بنے گی؟ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ شامی، نام پکا لینا تجھے بھی ضرورت پڑے گی، ابن عابدین شامی، فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 128 سے، تو پہلی وجہ کہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت مخلوق کے نام کی جائز نہیں ہے۔ مخلوق میں اولیاء آتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے ولیوں کا لفظ بیچ میں گھسیڑ دیا ہے، یہ تمہاری کتاب کے اندر اولیاء کا اور مزاروں کا باقاعدہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لفظ جو ہے وہ در مختار کے یہ ہے کہ نحوہا الی ذرائح الاولیاء الکرام، ذرائح، ذریحت ان کی جمع، آستانہ، مزار، قبہ، کس کا؟ کسی بت کا؟ الاولیاء الکرام، اولیاء کرام کے آستانوں پہ جا کر نظر ماننا یہ ان کی عبادت ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ عبادت خالق کی ہوتی ہے، مخلوق کی۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ پڑھنے والے بھائیوں، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ اللہ جی خلقکم، وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے۔ تو کس کی عبادت ہوتی ہے؟ پیدا کرنے والے کی۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، جو پیدا شدہ ہو، مخلوق ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو، خواہ وہ اولیاء ہو، خواہ وہ ملائکہ ہو، خواہ وہ زندہ ہو، خواہ وہ مردہ ہو، جس پر مخلوق کا لفظ فٹ آئے گا وہ عبادت کے لائق۔ اور عبادت میں کیا داخل ہے یہاں پر؟ نظر و نیاز، اس کی نظر دینا جائز ہے نہیں۔ دوسری وجہ، ان المنظور لہ میت، وہ ولی جس کی نظریں مان رہا ہے، ان المنظور لہ میت،
جس کی نظر مان رہے وہ کیا ہے؟ میت ہو نہیں، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے، میت ہے۔ والمیت لا یملک، میت مالک نہیں ہے، میت مختار کل نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ مالک الملک کون ہے؟ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، مالک الملک۔ یہاں ایک اور بات عرض کیے دوں، بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مالک الاملاک اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو مانتا ہے تو اخنع الاسماء، مخلوق کے لیے سب سے بدتر نام یہ ہے کہ اس کو مالک الاملاک یا شہنشاہ کہہ دو۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ صرف اللہ، لا مالک الا اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو مالک الاملاک کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو شہنشاہ کہو تو جائز نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے تو میت، والمیت لا یملک، میت مالک نہیں ہے۔ ومنہا، اور تیسری وجہ نظر کے حرام ہونے کی، انہو ان ظنا ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی واعتقادہ ذالک کفر۔ اگر یہ سمجھتا ہے ان المیت یتصرف فی الامور، میت کو تصرف کا حق حاصل ہے، وہ متصرف الامور ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ ہمارے کاموں کی مالک ہے۔ اگر کسی ولی کو جو فوت ہو گیا ہے اس عقیدے سے پکارے گا، اعتقادہ ذالک کفر، اس کا یہ عقیدہ، یہ توحید ہے۔ ایک اللہ کے مرے ہوئے بندے کی قبر پہ بیٹھ کر کہنا ہم عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں، بھائی مردوں کے آستانوں پر بھی کبھی توحید ہوئی ہے جہاں اللہ کے سوا صاحب قبر کو سجدے ہو رہے ہوتے، جہاں نظریں چڑھائی جا رہی ہوتی، جہاں یہ چڑھاوے مانے جا رہے ہیں، جہاں صاحب قبر کو مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، خزانوں کا مالک سمجھ کر پکارا جا رہا ہو۔ وہ سید علی حجویری جس نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہے لوگ تمہیں گنج بخش کہتے ہیں، تو ایک کوڑی کا بھی مالک۔ اور وہ تو کہتا ہے جاہلوں نے مجھے گنج بخش کہنا شروع کر دیا، میں تو ایک کوڑی کا بھی مالک نہیں ہوں۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ فتاوی شامی تھی۔ آئیے اب آپ کی اس کتاب کا حوالہ عرض کروں جس کے بارے میں تمہارے کہنے والے کہتے ہیں اس کو 500 حنفی علماء نے مرتب کیا۔ کون سا فتاوی؟ عالمگیری۔ دعوت بھی آج اللہ کے فضل سے عالمگیر ہے، اور آپ کے فتاوی عالمگیری سے توحید کی عالمگیر دعوت عرض کرتا ہوں۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 216 جو میرے پاس نسخہ بیروت کا چھپا ہے لبنان سے، اس کے اندر لکھا ہے وَالنَّظَرُ الَّذِي يَقَعُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ، وہ نظر جو اکثر عوام کی طرف سے واقع ہوتی ہے۔ کیسے نظر کیسے دیتے ہیں؟ اپنی شرح نہیں کر رہا، شاید کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے ہی باتیں بنائے جا رہا ہے۔ عبارت عرض کرتا ہوں 500 تمہارے متفق مولویوں کی مرتب کردہ بِأَنْ يَأْتِيَ إِلَىٰ قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاءِ، صلحاء کنے کہتے ہیں؟ صالح کی جمع صلحاء، نیک لوگ، ولی لوگ۔ بِأَنْ يَأْتِيَ إِلَىٰ قَبْرِ بَعْضِ الصُّلَحَاء، بعض نیک لوگوں کی قبروں پہ آئے، خواہ علی حجویری کی قبر پہ آئے، خواہ وہ مری چلا جائے، خواہ وہ سلطان باؤ کے آستانے پہ چلا جائے، خواہ اجمیر چلا جائے، کسی بھی بزرگ کی قبر پر جائے اور کیا کرے؟ وَيَرْفَعُ سِتْرَهُ، يَرْفَعُ سِتْرَهُ، اس کا پردہ اٹھائے، غلاف مبارک اوپر اٹھا لے اور
کیا قائلن یا سیدی فلان، غلاف اٹھا کر اندر سر جھکا کے ذرا اور قریب ہو گیا اور صاحب قبر کے ولی کے مزار پہ قبر اس کے اوپر جا کر غلاف اٹھا کر اندر گھس کے اس کے کیا کہتا ہے؟ یا سیدی فلان، اے میرے فلاں آقا، اے داتا گنج بخش، یا سیدی فلان، اے میرے فلاں آقا، ان قضیت حاجتی، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی۔ کیا مانا حاجت روا؟ مانا نا ان قضیت حاجتی، قبر پہ جا کر ولی کے کہتا ہے اگر تو نے میری کیا کی؟ حاجت پوری کر دی۔ حاجت کون پوری کرتا ہے؟ حاجت پوری کرنے والے کہتے ہیں حاجت روا، قبر والے کو کیا مانا؟ حاجت روا مانا، اور قائم قضیت حاجتی، میں حاجت لے کے آیا ہوں، اگر تو نے میری حاجت پوری کر دی، فَلَقَ مِنِّي مِنَ الذَّهَبِ مَثَلًا قَضَى، میری طرف سے مثال کے طور پر تیرے لیے اتنا سونا نظر ہوگا۔ اور کہتے باطل اجماعاً، یہ بال اتفاق کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے فما یؤخذ من الدراہم ونحوها وینقل الی ذرائع الاولیاء، چندہ اکٹھا کر کے مزاروں پہ لے گیا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یؤخذ من الدراہم ونحوها، درم و دینار وغیرہ جمع کیے، ینقل الی ذرائع الاولیاء، اولیاء کے آستانوں پہ چندہ اکٹھا کر کے لے گیا، تقربا الیہم فحرام بالاجماع، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے چندہ جمع کر کے وہاں لے جائے گا تو یہ بال اتفاق کیا ہے؟ حرام ہے۔ آئیے چوتھی کتاب فقہ حنفی کی البحر الرائق شرح کنز الدقائق، یہ وہ کتاب ہے جس کو ابن نجیم حنفی نے لکھا، اور فقہ حنفی کی روح ہے امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرا اگر کوئی ابی حنیفہ ہے تو یہ ابن نجیم ہے، جس کی کتاب کا حوالہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ اوپر لکھا ہے الامام العلامہ والنحریر الفحامہ فقی عصرہ و وحید دہرہ محرر المذہب النعمانی و ابی حنیفہ الثانی۔ یہ نعمان بن ثابت جو امام صاحب کا نام تھا نا، ان کے مذہب کو لکھنے والا ابو حنیفہ الثانی ہے، اور کتاب کی جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 298، صفحہ نمبر 298 پر لکھا ہے، کہتا ہے کہ اما النظر الذی ینظرہ اکثر العوام الی ما هو مشاہد، اکثر جو عوام نظر مانتی ہے جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کانا یکون لانسان غائب او مریض او له حاجت ضروریت، کہ کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے، مل نہیں رہا، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا یا کوئی اور حاجت پیش آ گئی، فیاتی بعد الصلحاء، بعد نیکوں ولیوں کے پاس آیا، فیجعل سترہ علی راسہ، گلاب اٹھا کر کہاں رکھ لیا؟ راسہ، سر پر، وہی بات پہلے میں نے بتائی تھی، سر اندر گسیڑ دیا، فیقول یا سیدی فلان ان رد غائبی او اوفیا مریضی او قضیت حاجتی فلک من الذهب قضا ومن الفضة قضا او من الطعام قضا او من المنائب ماء قضا او من الشمع قضا او من الزیت قضا فهذا النظر باطل بالاجماع۔ اگر ولی کی قبر کے اوپر گیا اور جا کر کہا اگر میرا فلاں ساتھی جو غائب ہے واپس آ گیا، فلانا بندہ بیمار ہے، اس کو شفا مل گئی، یا تو نے میری حاجت پوری کر دی تو میں تیرے لیے نظریں مانوں گا، سونا چاندی، او من الطعام، یاد لنگر ہے، او من الطعام، دربار شریف کا لنگر پکاؤں گا۔ اصل میں ہے بھی لنگر والا ہی نا، وہ سلطان باؤ نے بھی ان کا نقشہ نہیں کھینچا، پڑھ پڑھے حافظ کرن تکبر، ملا کرن وڈیائی ہوں، گلیاں دے وے پھرن نمانے بغل کتاباں چائی ہوں، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی ہوں، دوئی جہانی کٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہوں۔ تو یہ لنگر، اور من الماء قضا، پانی سبیل، سبیلیں لگتی ہیں نا،
دربار پر تو دودھ کی سبیل لگاتے ہیں، اور من الماء کذا، یا اس طرح پانی لنگر اور یہاں کر سبیلیں لگاؤں گا، اور من الشمع کذا، شمع روشن کروں گا، یہاں آ کر لالٹین چراغاں کروں گا، اور من الزیت کذا، یا پھر آ کر زیتون کا تیل چڑھاؤں گا۔ فہذا النظر باطل بالاجماع، بالاتفاق باطل ہے۔ اور اس نے بھی یہ لکھا ہے، ایک تو یہ مخلوق کی نظر ہے، اور نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ دوسری بات یہی لکھی کہ جس کے لیے نظر مار رہا وہ میت اور مردہ ہے، اور مردہ جو ہے وہ مالک نہیں ہے۔ تیسری بات، جو میت کو متصرف الامور مانے، اعتقاد ہو ذالک کفر، اس کا یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفر کا عقیدہ ہے۔ تو نظر کیا ہوئی؟ نظر کیا ہوئی؟ عبادت، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز؟ تو خالی یہ کہہ دینا کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، ہم صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ عبادت کا نام نہیں دے گا کام سارے عبادت والے۔ تو میں نے عرض کیا نظر کیا ہے؟ عبادت۔ اب عبادت کا دوسرا مسئلہ عرض کروں، دعا مانگنا بھی عبادت، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ دستے سوال دراز کر کے دعا مانگنا عبادت ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر جا کر آستانے مزار پہ دعا مانگے گا اس سے، حاجتیں مانگے گا اس سے، تو اس کی کیا کر رہے؟ عبادت۔ کیا کر رہے؟ رب کے قرآن سے عرض کرتا ہوں، یہ میرے پاس ترجمہ ہے احمد رضا خان بریلوی کا، اور تفسیر نعیم الدین مراد آبادی کی، ضیاء القرآن والوں نے اس نسخے کو شائع کیا ہے۔ اس کے اندر 852 صفحہ کے اوپر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 24واں پارہ سورۃ المومن، 24واں پارہ سورۃ المومن، اس میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ادعونی، تو مجھ سے دعا کرو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو۔ ادعونی کا معنی مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ جو میری عبادت سے، یہ ترجمہ ان کا ہے، اونچے کھنچتے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اب یہ جو آیت اللہ نے کیا کہا، تم مجھ سے دعا کرو، اور اسی دعا کو آیت میں کیا فرق ہے؟ ان عبادتی، اللہ سے دعا کرنا اللہ کی کیا ہے؟ عبادت۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اب مراد آبادی کی تفسیر، نیچے یہ لکھا ہے، کہتا ہے قرآن کریم میں دعا بمعنی عبادت بہت جگہ وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدعاء هو العبادہ، ابو داود و ترمذی، اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہوں گے تم میری عبادت کرو تمہیں ثواب دوں گا۔ تو حدیث لکھی ابو داود ترمذی کی الدعاء هو یہ تو حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت۔ کس نے فرمایا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعا عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے ترمذی کی حدیث میں یہ فرما کر قرآن کی یہی آیت پڑھ کے بتایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور حدیث کے ساتھ قرآن کی جو تفسیر ہوئی، یہ کس کی پھر تفسیر بنے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کیا ہے؟ عبادت۔ تو عبادت آپ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا۔ اب اللہ کے سوا اوروں سے دعا مانگے، اوروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگے تو اس کی کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب اللہ کی مرضی کسی کی عبادت اور دعا قبول کرے یا کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی ترجمے سے مثال دیتا ہوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی ہستی مکرم اور معزز
اور سب سے زیادہ تقوی والی، پرہیزگاری والی، شرف والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ تعالی کے مقام پر نبی پاک بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، اللہ نے آپ کی 2 قبول کر لی اور 1 قبول۔ اگر کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہو تو سب سے زیادہ کس کا حق تھا؟ نبی پاک کا۔ اللہ کے نبی اللہ کو مجبور نہیں کر سکے۔ یہ میں حدیث تو مسلم اور احمد وغیرہ کی ہے، مراد آبادی کی تفسیر سے عرض کرنے لگا ہوں، صفحہ نمبر 244 ہے۔ اس کے اندر یہ مراد آبادی نے احمد رضا کے ترجمے پر جو تفسیر لکھی ہے، کہتا ہے مسلم کی حدیث شریف میں ہے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی، پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے۔ کتنے؟ 3۔ ان میں صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ کتنے سوال؟ 3 کیے، قبول کتنے ہوئے؟ 2۔ کس نے لکھا ہے؟ نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی تفسیر کے اندر مسلم کی حدیث کہ اللہ سے دعا مانگی اور 3 دعاؤں میں سے کتنی قبول ہوئی؟ 2۔ ایک یہ تھی کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ ایک یہ تھا انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ یہ قبول کیا مطلب؟ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جو خود مالک اور مختار ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو محتاج بنایا ہے۔ یا ایھا الناس، سورہ فاطر، انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام الہ اور معبود ہیں، ان کی ماں بھی الہ اور معبود ہے۔ انہوں نے آج کل یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے یسوع نور ہر بلا دور۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یسوع نور ہر بلا دور، کٹدا مصیبتاں سندا ضرور۔ یسوع نور ہر بلا دور، کٹدا مصیبتاں سندا ضرور۔ ہمارے لوگوں نے صرف لفظ بدلے ہیں، جیسے الہ نہیں مانتے جی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ویگنوں بسوں کے پیچھے لکھا ہے نورانی نور ہر بلا دور۔ انہوں نے کہا یسوع نور ہر بلا دور، لفظ یسوع نکالا تاکہ عیسائی نہ سمجھے جائے، تو لفظ کیا داخل کر دیا؟ نورانی نور ہر بلا دور، کٹدا مصیبتاں سن دے ضرور۔ کہ مسیح کو پکارو وہ ضرور پکار سنتے ہیں، سنتے ہی نہیں، کٹدا مصیبتاں وہ پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں ہی معبود اور الہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی فلسفہ نازل نہیں فرمایا، ایک جملے میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کر دی۔ فرمایا عیسیٰ اور ان کی ماں کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹا دونوں کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ یہ دلیل ہے ان کے معبود الہ مشکل کشا حاجت روا مصیبتیں دور نہ کرنے والا ہونے کی، مصیبتیں دور کرنے والا ہونے کی نفی ہے۔ اور کیا جملہ ہے؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں کیا کرتے تھے؟ جو کھانا کھائے وہ محتاج ہوتا ہے، جو کھانا کھائے وہ حاجت مند ہوتا ہے، اور پھر اس کی حاجت روائی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کر دعا مانگتے تھے کہ نہیں؟
کئی دعائیں مانگتے تھے. ایک دعا آپ کی یہ تھی کھانا تناول کہتے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصبغه وجعل له مخرجا. ذرا اس حدیث پہ غور تو کرو. الحمدللہ الذی اطعم، تمام تعریف اس اللہ کی جس نے کھلایا، وسقا اور پلایا، وصبغہ اور نظام میں اس کو برابر کیا. یہ تو عادت ہوگی انسان کی پوری. پھر ایک عادت لگ جاتی ہے قضائے حاجت. ہمارے تبلیغ والے بھائی نہیں کہتے تقاضا کرنے جا رہا ہوں، اس کا پھر حل فرمایا وجعل له مخرجا. اللہ وہ ہے جس نے کھلایا بھی پلایا بھی، حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی، میری بھوک پیاس کا ازالہ کیا. وجعل له مخرجا، اس کے نکلنے کا راستہ بھی کس نے بنایا؟ اب جو کھاتا ہے وہ پیتا ہے وہ حاجت مند ہے، کھا پی کر پھر اس کو حاجت لاحق ہوتی ہے. جس کو حاجات لاحق ہوں وہ ہماری دعا پکار نظر کے لائق نہیں ہوتا. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اوروں کی پکار نہ کرو، تو پھر کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو جو ہے نا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ولیوں کو مانتے ہی نہیں ہے اور ولیوں کے منکر ہیں، ان کو تو سوائے اولیاء کی الحیاذ باللہ گستاخی کا کام ہے. وہ اس کو اولیاء کی گستاخی مانتے ہیں، اللہ کی گستاخی نہیں جس کا حق بندوں میں بانٹ رہا ہے. آئیے ایک اور حوالہ عرض کروں. تیرے گھر کی بہت بڑی تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی لکھی بھی کس کی ہے؟ بات تو جعلی اور جوہلا فاضل بغداد، یہ حقیقی فاضل بغداد ہے. روح المعانی کے اوپر لکھا ہے لخاتمۃ المحققین وعمدۃ المدققین مرجع اہل العراق و مفتی بغداد العلامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمود العلوسی البغدادی. یہ ہے صحیح فاضل بغداد جس کی تفسیر ہے روح المعانی. کبھی نکال کے پڑھا کرو اس کو بھی. 24ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 11 ہے. انہوں نے نا کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو دیکھا اور وہ کیا کر رہا تھا؟ مردوں کو پکار رہا تھا. ان کی عبارت ہے قد رأینا کثیر من الناس علی نحو هذه الصفة التي وصف اللہ تعالی بها المشرکین. اللہ نے قرآن میں جو مشرکوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، علامہ علوسی کہتے ہم نے بہت سارے لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے مشرکوں والی. کیا؟ یحشون لذکر اموات یستغیثون بہم. مردوں کا تذکرہ بڑے زور شور سے کریں گے اور یستغیثون بہم، مردوں سے کیا فریاد مانگے، فریادیں طلب کریں گے. ویطلبون منہم، اور مردوں سے مطالبے کریں گے. وَيَطْرُبُونَ مِنْ سِمَاءِ حِكَایَاتٍ قَاذِبَةٍ عَنْهُمْ تُوَافِقُ هَوَاهُمْ. کہتا ہے مردوں کے نام کی جعلی کہانیاں سن کر رقص کرتے ہیں. یطربون من سماء حکایات قاذبہ. آپ نے طاہر القادری کی شاید CD ایک دیکھی ہو، کیا محفل سما ہو رہی ہے، دربار شریف پر رقص ہوگا، مجرا ہوگا، محفل سما منعقد ہوگی. کہتے ہیں مردوں کے نام پر وہ جھوٹے کہانیاں کس سے اپنی ہوا خواہشات اور عقیدوں کے مطابق سن کر جھومتے ہیں. اور وَيُعَزِّرُونَ مَن يَحْكِي لَهُمْ ذَلِكَ، جو ان کو ایسے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کو لقب دیتے ہیں. وَيَنْقَبِضُونَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ. اللہ اکیلے کے تذکرے سے ینقبضون، انہیں کیا ہو جاتی ہے؟ قبض. ینقبضون من ذکر اللہ، اللہ کے تذکرے سے وہ سکڑ جاتے ہیں، انہیں قبض ہو جاتی ہے. وہ نسبت الاستقلال بالتصرف الیہ، اور اللہ کی طرف مستقل طور پر یہ تصرف کی نسبت کرنے سے وہ کڑتے ہیں. کہتے ہیں قد قلت یوما لرجل، ایک دن میں نے ایک بندے سے کہا. کون سا بندہ؟ یستغیث فی شدت بباعث الاموات، مصیبت میں پھنسا ہوا اور بعض مردوں سے فریاد رسی کر رہا ہے. وینادی، اور آواز دے کر کہتا ہے یا فلانو اغثنی،
یا فلانو اغثنی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی فی سبیل اللہ، ہاں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو وہ کہہ رہا تھا اغثنی یا فلان، یا فلان اغثنی، او فلانے میری فریاد پوری کر۔ فقلت لہ، فاضل بغداد نے اس کو کہا قل یا اللہ، اور مردوں کو پکارنے والے مردوں کے پجاری، قل یا اللہ، تو کیا کہے؟ یا اللہ۔ آج بھی آپ نے دیکھنا ہو توحید کس کی صحیح ہے اور کس کی توحید جعلی ہے، ذرا اس کے سامنے کہہ کے دیکھو ذرا، صرف یا اللہ مدد اگر اس کو قبض ہو گئی تو سمجھنا جعلی توحید ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ زمر، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کے لے کا تذکرہ ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے دل سکڑتے ہیں، بیچارے قبض کے مریض ہو جاتے ہیں، شرک کی قبض ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر خوش ہوتا ہے۔ صرف یا اللہ مدد پر خوش نہیں ہوتا، کب خوش ہوگا؟ جب ساتھ یا علی مدد بھی ہو، یا رسول اللہ مدد بھی ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی ہو۔ تو وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا اوروں کے تذکرے پر کیا ہوتا ہے؟ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جشن مناتا ہے، خوشی کے شادیانے کرتا ہے۔ ایک اللہ پر خوشی اس کو نہیں ہوتی۔ تو فاضل بغداد کہتا ہے وہ مردوں کو پکار رہا تھا، میں نے کہا قل یا اللہ، کیا ہے میرے اللہ؟ کیوں؟ فقد قال سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے بتاؤ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اللہ کہتا ہے پھر کس کو پکارے ہیں؟ جو اجابت کرتا ہے دعائیں قبول کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا اللہ مدد کہ تو، رب قرآن میں یہ فرماتا ہے فغضب، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، فغضب، غصے میں آ گیا کہ تو اللہ کے سوا اللہ کے ولیوں کی پکار سے روکتا ہے۔ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ، جو علامہ علوسی کو اس قبر پرست نے کہا صبح آپ کو بھی کہا جائے گا، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ، فاضل بغداد کہتے مجھے یہ بات پہنچی اس نے کہا فلان منکر علی الاولیاء، فلانا بندہ ولیوں کا منکر ہے۔ کہتے میں نے رب کا قرآن پڑھ کر اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے مجھے جب پکارنے والا پکارتے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، تو یا اللہ مدد کے، تو وہ کیا کہنے لگا یہ بندہ منکر علی الاولیاء، ولیوں کا، آپ کو بھی کہیں گے ولیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کے منکر ہیں، لیکن جن کو تم ولی سمجھتے ہو نا، ایک حوالہ ان کا بھی عرض کیے دوں، وہ کہتے ہیں وہابیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، تمہارے بنائے ہوئے ولی کیا کہتے ہیں وہابیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مقابیس المجالس اشارات فریدی، یہ تمہارے خواجہ غلام فرید کا فوٹو بھی اس پہ لگا ہوا ہے، یہ خواجہ غلام فرید مقابیس والا اشارات فریدی والا، یہ اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 796 کے اوپر تذکرہ ہوتا ہے کن کا؟ وہابیوں کا اور شیعوں کا، وہابی اور شیعہ مذہب، ذرا توجہ کیجیے۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہابیوں اور شیعوں کا ذکر ہونے لگا۔ اب غور کیجیے، آپ نے فرمایا بے شک اسی طرح ہے وہابی نہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، توجہ کیجیے، وہابی نہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، نہ ولایت سے انکار کرتے ہیں، اس کے برعکس شیعہ لوگ ولایت کے بھی منکر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد صوفیاء کرام سے ملتے جلتے ہیں۔ وہابیوں کے عقائد کن سے؟ صوفیاء کرام جن کو یہ ولی مانتے ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں۔
صوفیاء کا کیا عقیدہ آگے لکھا ہے، آپ پریشان ہو، آپ جن کو صوفی کہتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہابیوں کے عقائد صوفیاء کرام سے ملتے جلتے ہیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے۔ وہابی کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے۔ بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے۔ بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے۔ کن کا عقیدہ یہ؟ صوفیاء کا۔ جو عقیدہ صوفیاء کا وہی بقول تیرے بزرگوں کے آج کے وہابیوں کا۔ وہابی بھی کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور صوفیاء انبیاء اولیاء والا جو یہ عقیدہ ہے تو یہ کہتا ہے بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بھابی تو دلیل کے بغیر نہیں نہ مانتا، دلیل آ رہی ہے۔ توحید یہ ہے، آگے لکھا ہے توحید یہ ہے کہ خاص حق تعالی سے مدد طلب کرے۔ توحید یہ ہے خاص حق تعالی سے مدد کرے۔ توحید یہ نہیں ہے کہ علی اجویری سے مدد مانگے۔ یہ تمہارا صوفی یہ لکھتا ہے اشارات فریدی والا، کہتا ہے توحید یہ ہے کہ خاص حق تعالی سے مدد طلب کرے۔ چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کا مطلب یہی ہے، کا مطلب یہی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ وہابیوں کا وہی عقیدہ جن کو تم صوفیاء کہہ رہے ہو انہی کا تمہارے اشارات فریدی والے نے نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کئی لوگ آج کل یہ کہتے ہیں وہابی لوگ تو وہ آیتیں جو ہوتی ہیں نا بتوں والی وہ ولیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کہتا ہے یہ خارجیوں کی نشانی ہے، وہ بتوں والی آیتیں ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ بغیر میرے الزام کا بیمارس کرنے لگا ہوں، اور پھر سی ڈی تو نکالی نہیں، پتہ نہیں ابھی پہلا پروگرام ہوا ہے تو قبض ہو گئی ہے۔ وہ مجھے ایک شاگرد نے آ کر بتایا، وہ لکھ کے لایا ساری تقریر، کہتا ہے کہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا تھا، بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ان کی صفت یہ ہے کہ جو بت پرست ہے نا ان کو چھوڑتے ہیں اور جو اہل اسلام ہے ان سے لڑتے ہیں۔ کہتا ہے یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں اور مشرکوں سے نہیں لڑتے۔ یہ علامت بتائی، وہ بخاری میں ایک حدیث ہے نا، یہ فتح الباری کے ساتھ جو بخاری کا نسخہ میرے پاس 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 624 کے اوپر یہ حدیث آئی، ذرا اس کو بھی سمجھ لیا، میں اس کے شبہات کی طرف آ رہا ہوں۔ 624 صحیح بخاری اور 625 کتاب حدیث الانبیاء، یہ حدیث پڑھ کر کہتا ہے ان کے ہمارے بارے میں فٹ کر رہے ہیں، یقتلون اہل الاسلام و یدعون اہل الاوثان، کہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور بت پرستوں کو چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں وہابیوں کی نشانی ہے، حاشا للہ، یہ وہابیوں کی نشانی نہیں ہے، یہ خارجیوں کے متعلق حدیث ہے، اور آج بھی یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں کون ہے ہندو مشرک بت پرست ہیں کہ نہیں؟ ان کے خلاف کون لڑ رہے ہیں؟ وہابی۔ کیا خیال ہے وہابی انڈیا میں بت پرستوں کے خلاف لڑتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی جلالی بھی لڑتا ہو وہاں لڑ رہے ہیں، تو آج بھی انگریز کے خلاف میدان کارزاد میں ہے تو آج بھی وہابی ہے، ہندو کے ساتھ میدان کارزار میں ہے تو آج بھی وہابی ہے، اہل حدیث ہے۔ اور آج سے کئی سال قبل برصغیر پاک و ہند میں جب انگریز داخل ہوا تھا اس وقت بھی انگریز کو یہاں سے بھگایا تھا تو کنہوں نے؟
وہابیوں نے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہے، بت پرست ہے، مشرکین ہے اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، ہم ہر میدان میں ان کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ کل بھی انگریز کے خلاف لڑے تھے، کل بھی ہندو کے خلاف لڑے تھے، اور آج بھی انگریز نواز اور ہندوؤں کے خلاف میدان کارزار میں ہے۔ اس وقت بھی انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ مرتب ہوا۔ جاؤ جانباز مرزا کی 1857 کی جنگ آزادی والی کتاب اٹھا کے دیکھو، اور شاندار ماضی علماء ہند کا اس کو بھی اٹھا کر دیکھو۔ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جب مرتب ہوا تو پھر سب سے پہلے انگریز کے خلاف کسی نے فتویٰ دیا تھا لڑنے کا، تو وہ وہابیوں کے امام سید نذیر حسین محدث دہلوی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے فتوے پہ مور لگا کے دستخط کیے تھے۔ اور آپ بتائیں سید نذیر حسین کون تھا؟ یہ تیرے گھر کی کتاب ہے، مقابیس المجالس، وہی اشارات فریدی تیرے پیر کے گھر میں آپ کی اپنی شہادت پیش کرتا ہوں۔ 796 صفحہ ہے، سرخی ہے مولوی نذیر حسین محدث دہلوی، مولوی نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ محدث دہلوی ہیں الحمدللہ جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے جتنے مشائخ ہیں اور ان کی سلسلہ ان کا سند بر صغیر پاک و ہند میں سید نذیر حسین سے کے ذریعے جاتا ہے۔ یہ جو عقیدے، آیات، حدیثیں آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے بیان کردہ روایات، احادیث، اللہ کا دین ہم نے سید صاحب کے ذریعے لیا اور اللہ کے رسول تک جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ہسٹری عرض کر دوں۔ آپ کو معلوم ہوگا یہاں خاص طور پر گجرانوالہ میں حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ جو برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص پنجاب کے اندر پائے جانے والے ہمارے مدارس کے تمام شیوخ الحدیث کے استاد ہیں یا استادوں کے استاد ہیں۔ مثلا حافظ عبد المنان صاحب نور پوری حفظہ اللہ جو ہمارے مشائخ میں ہے، انہوں نے حدیث کا درس لیا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی نے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، میں نے صحیح بخاری کا درس لیا مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب سے، انہوں نے یہ حدیث کا درس حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ سے، وہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے، اور وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے۔ اسی طرح مولانا فیض الرحمان سوری رحمہ اللہ سے اس فقیر نے حدیث کا سبق لیا، انہوں نے عبد التواب محدث ملتانی سے، انہوں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ حدیث کا درس جو ہے شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے شیخ ابو طاہر الکردی المکی سے، انہوں نے اپنے باپ ابراہیم کردی سے، اور ابراہیم کردی نے احمد بن محمد الکشاشی سے، اور انہوں نے احمد بن عبد القدوس الشناوی سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے شیخ الاسلام زکریا انصاری سے، انہوں نے حافظ حدیث شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی سے، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے ابراہیم التنوخی سے، انہوں نے ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے، اور انہوں نے ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ السجدی سے، انہوں نے ابو الاسد عبد الرحمن الداودی سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی سے، اور سرخسی نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے مکی بن ابراہیم سے، اور مکی بن ابراہیم نے یزید بن ابی عبید سے، یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اقوا سے، اور سلمہ بن اقوا نے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ سے، اور محمد رسول اللہ نے وحی کا سبق لیا جبریل سے، اور جبریل نے اللہ رب العالمین سے۔ اہل حدیث کی ہسٹری اور تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اللہ کے دین کی ہسٹری ہے۔ سید نذیر حسین وہ تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ مرتب ہوا تو سب سے پہلے
دستخط کیے، مہر لگائی، تو آج بھی اہل حدیثوں کا وصف ہے الحمدللہ، خارجیوں کی صفت نہیں ہے۔ ہم ہندوؤں سے، مشرکوں سے کل بھی برسر پیکار تھے اور آج بھی برسر پیکار ہیں۔ دوسری بات عرض کروں، بخاری سے ایک حدیث پیش کی گئی کہ نبی پاک نے فرمایا مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے وہ شرک کرے گی۔ کہتے ہیں امت، نبی پاک فرما گئے امت مشرک ہو ہی نہیں سکتی، امت مشرک ہو ہی نہیں سکتی۔ بخاری، آؤ میں تمہیں بتاؤں بخاری کیا ہے۔ بنا حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی ان کو بخاری۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، کتاب الجنائز ہے۔ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں یہاں سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے ڈر نہیں ہے تم میرے بعد شرک کرو گے۔ اب یہ حدیث پیش کر کے کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک فرما گئے امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے گھر سے اس کی شرح پیش کرتا ہوں، پرانے آپ کے انبیوں سے بھی اور جدید دور کے بریلویوں سے بھی۔ محدثین کا تو جو موقف ہے وہ ہے ہی، لیکن الزامی دلیل کے طور پر تاکہ تمہارے گھر سے تمہیں حوالہ دیا جائے اور تسلی ہو جائے، یہ میرے ہاتھ میں بخاری کی شرح الکوثر الجاری الی ریاض حدیث البخاری، احمد بن اسماعیل القرآنی الحنفی کی، اور تیسری جلد صفحہ 354 ہے۔ یہ کہتا ہے فَإِنَّ مَنْ خَاطَبَهُمْ لَمْ يُشْرِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے فَإِنَّ مَنْ خَاطَبَهُمْ، یقیناً جن سے خطاب نبی پاک نے کیا تھا۔ نبی پاک نے کن سے خطاب کیا تھا؟ کن سے؟ صحابہ سے کہ آج کے شرک کے ٹھیکیداروں سے؟ صحابہ سے خطاب کیا۔ یہ تیرا حنفی عالم کہتا ہے، 356 صفحہ ہے، تیسری جلد شرح بخاری ہے، الکوثر الجاری ہے کہ من خاطبہم لم یشرک منہم احد، جن سے نبی پاک نے خطاب فرمایا تھا ان سے کسی نے شرک، صحابہ نے شرک۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ صحابہ نے شرک نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ، یہ شرک واقع ہوا ہے کن لوگوں سے؟ من بعض اجلاف الاعراب، اجڈ بے وقوف پینڈو مشرکوں سے۔ من بعض اجلاف الاعراب، اجلاف کہتے ہیں بے وقوف، اجڈ گموار، اعراب دیہاتی، دیہاتوں میں بہت شرک ہوتا ہے۔ یہ دیہاتی پینڈو، یہ کیا خیال ہے امت مسلمہ میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو کدھر گیا امت شرک نہیں کرتی؟ تو کیا معنی لکھا؟ اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ۔ صحابہ نے شرک نہیں کیا۔ یہی بات عرض کروں، صحیح بخاری کی دوسری شرح فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر، یہ جو میرے پاس نسخہ ہے صفحہ نمبر 277 ہے اس کا، اور دار طیبہ کی یہ چھپی ہوئی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ہے، 8ویں جلد ہے، صفحہ 277۔ ابن حجر لکھتے ہیں وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ، آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد شرک نہیں کیا۔ فَكَانَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہوا، کسی صحابی نے شرک نہیں کیا۔ اس حدیث کے مصداق کون ہے؟ فتح الباری بھی کہہ رہی ہے اور تیری کوثر الجاری بھی کہہ رہی ہے۔ اور پھر وَوَقَعَ ما انذر به من التنافس فی الدنیا، کہتے دنیا کے بارے میں جو آپ نے بے رغبتی بیان کی تھی صحابہ کی کہ اس میں تم کہیں مجھے ڈر ہے پھیل نہ جاؤ، واقع نہ ہو جاؤ، وہ تو ہوا، لیکن صحابہ سے شرک، ایک معنی۔ دوسرا معنی جو اکثر محدثین نے بیان کیا اس کا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امت پوری کی پوری مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگی، البتہ بعض لوگ شرک کریں گے، پوری امت مشرک ہے۔ دوسرا معنی اس کا، مجھے ساری امت کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، ساری امت کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری 4 جلد
صفحہ نمبر 123، ما خاف علیکم ان تشرکوا ای علی مجموعکم، ای علی پوری امت کے مشرک ہونے کا ڈر۔ الحمدللہ آپ کی ساری امت مشرک نہیں ہوئی، لأن ذالک قد وقع من البعض، اس لیے کہ شرک بعض لوگوں سے واقع ہوا ہے، وقع بعض لوگوں سے شرک واقع ہوا۔ یہی معنی جو ابن حجر نے ذکر کیا صحیح مسلم کی شرح قاضی ایاز کی اکمال المعلم بفوائد صحیح مسلم جلد 7 262 صفحہ، امام نووی کی شرح صحیح مسلم جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 48 پر، اور شیخ الاسلام زکریا انصاری کی بخاری کی شرح تحفۃ الباری صفحہ 232 جلد نمبر 2، علامہ سیوطی کی شرح صحیح بخاری التوشی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1108، اور تیرے علامہ عینی حنفی کی شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 157، علامہ عینی حنفی ملا علی، یہ آپ کا شارح بخاری بدر الدین عینی عمدۃ القاری کی 8ویں جلد کے 197 صفحہ پر بھی یہی بات لکھتا ہے، یہی معنی علامہ قسطلانی نے بخاری کی شرح ارشاد الساری جلد 2 صفحہ 440 پر بیان کیا ہے۔ چلو یہ تو تھے پرانے محدثین، آج آپ تیرے دور کے بریلوی محدث کی بھی بات عرض کرتا چلا جاؤں۔ یہ نعمت الباری شرح صحیح بخاری، نعمت الباری، آجا رب کی نعمتیں تجھے کچھ میں سناؤں۔ یہ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی کی فرید بک سٹال لاہور سے چھپی ہے، اس کی 3ری جلد ہے اور صفحہ 510۔ پہلے تو اس نے مسئلہ ترجمے میں یاد کر دیا، پھر شرح بھی ترجمہ کیا کیا، واللہ ما خاف علیکم، آپ میری طرف توجہ کریں، واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے ڈر نہیں ہے تم میرے بعد شرک کرو گے۔ کیا ترجمہ لکھا؟ کہتا ہے اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جائے، تم سب، یعنی پوری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اہل توحید اس دنیا میں موجود ہے، پوری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے 511 صفحے پہ لکھا ہے، اللہ اکبر، اس میں یہ لکھا ہے، یہ فوائد بیان کرتے ہوئے وہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ حدیث مذکور کے فوائد کہتا ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم مجموعی طور پر مشرک ہو جاؤ گے، اگرچہ بعض مسلمان مشرک ہو گئے، اگرچہ بعض مسلمان مشرک ہو گئے۔ یہ تیرے گھر کی کتاب ہے، نعمت الباری شرح صحیح بخاری ہے جلد 100 میں، ہماری نہیں مانتا نہ مان، کم از کم اپنوں کی تو مان لے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ بعض مسلمان مشرک ہو گئے، یہ بھی یہی ہم کہتے ہیں، جو شرکیہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں خواہ وہ مسلم کہلاتے ہوں وہ مشرک ہو گئے۔ اور پھر اس حدیث میں ایک بڑا اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ ایک چیز اخذ کر رہے ہیں، دوسری سے چشم پوشی ہے۔ اسی حدیث میں کیا ہے ذرا توجہ فرمائیں، شرح بھی انہی کے گھر کی پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل اود صلاۃہ علی المیت۔ ترجمہ بھی ان کا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے اور آپ نے اہل اود پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اہل اود موجود تھے وہاں۔ 8 سال بعد اہل اود پر کیا کیا؟ دعا کی، دعا کی۔ یہ ترجمہ کرتا یہاں شافعیوں کا، ویسے حنفی ہے، ویسے حنفی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ شافعیوں کے گھر سے، اپنے حنفیوں والا ترجمہ ہی نہیں لیا، اور سارے حنفی تیرے شارح بخاری اس حدیث کا ترجمہ جنازہ کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟
جنازہ لکھا ہے آل عود پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. تو 8 سال بعد عود والے زمین کے اوپر ہی تھے. اور وہ غائبانہ تیرے صوفیاء بھی جس کے قائل ہیں، جا نزہۃ الخاطر اٹھا کے دیکھ، اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں لکھا ہوا ہے غائبانہ جنازہ پڑھنے کے قائل تھے. ان کے فوائد کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور تیرے دوسرے قادری کے منہاج القرآن میں اگست 2000 کے اندر اور منہاج الفتاوی میں یہ لکھا ہوا موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر جنازہ حقیقت میں دعا ہے. جنازہ کیا حقیقت میں دعا ہے. اور دعا حاضرانہ ہی نہیں ہوتی دعا، کیونکہ سارا کام ہی تو ان کا غائبانہ دعا پہ چلتا ہے. جنازے میں فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے پتہ ہے آپ کو؟ جنازے میں فاتحہ بطور قرات نہیں پڑھتے، بطور دعا پڑھنے کے قائل. یہ تیرا ترجمہ تفسیر مراد آبادی کا اٹھا، اس کی سورت فاتحہ کی تفسیر پہلا صفحہ ہے. کہتا ہے مسئلہ نماز جنازہ میں دعا یاد نہ تو سورت فاتحہ بے نیت دعا پڑھنا جائز ہے، بے نیت قرات جائز. آگے لکھے عالمگیری، عالمگیری بے نیت قرات. کیوں قرات کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا؟ کیونکہ ان کے دیکھ جنازہ نماز تیری مبسوط سرخسی میں لکھا ہے کہ جنازہ حقیقت میں دعا ہے. اسی لیے تیرے حنفی فقہا جنازے میں فاتحہ بطور قرات پڑھنے کے قائل نہیں ہے کہ اس کو نماز نہیں سمجھتے، بطور دعا پڑھنے کے قائل ہیں. تو وہ کدھر گیا جملہ مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود؟ میں کہتا ہوں بالکل کسی نے یہ صحیح قول بنایا ہے مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود. جس کا جنازہ پڑھا جائے صورت فاتحہ پڑھی نہیں جاتی، وہ حدیث والا درود بھی نہیں ہوتا. مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جنازے میں فاتحہ نہیں تو جنازہ بھی. تو کہتا ہے بطور قرات نہ پڑھو، بطور دعا پڑھ لو، بطور دعا پڑھ لو. یہاں ایک جملہ معترضہ سمجھ لو. اشرف علی تھانوی کا ایک مرید تھا عبد الرحمن کامل پوری، یہ پنڈی سے کتاب چھپی تجلیات رحمانیہ. اس نے تھانوی صاحب کو لکھا میں کبھی ایسی جگہ پہ ہوتا ہوں دیہات میں جہاں پر فقہ حنفی کی روح سے جمعہ نہیں ہوتا، کیونکہ دیہاتوں میں فقہ حنفی کی روح سے جمعہ اب تو پڑھنے لگ گئے ہیں. اہل حدیثوں کی دیکھا دیکھی جمعے بھی ہو رہے ہیں، غائبانہ جنازے بھی ہو رہے ہیں. مفتی دکاترے کلک کلک کے مر گئے، عوام پھر بھی غائبانہ جنازہ پڑھ رہے. ہمارے شمشاد سلفی صاحب حافظ اللہ نے ایک دن فرمایا، کہنے لگے حافظ سعید صاحب نے پورے ملک میں اتنے غائبانہ جنازے پڑھا دیے ہیں کہ اب حنفی بھی خود غائبانہ جنازہ پڑھنے لگ گئے ہیں، ہمیں سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو غائبانہ جنازہ بات عرض کرنے لگا تھا. اس نے پوچھا دیہات میں میرے مذہب کی روح سے جمعہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ مجھے جمعہ پڑھنے کا ایسی جگہ اتفاق ہوتا ہے جہاں فقہ کی روح سے جمعہ نہیں ہوتا، تو کیا کروں؟ کہتے ہیں تھانوی صاحب نے خط میں لکھا کہ تم نا جمعہ ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو اور پیچھے مقتدی بن کر فاتحہ بھی پڑھ لیا کرو، تاکہ چلو فقہ شافعی کی روح سے ہو جائے. چلو کسی طریقے سے تو پڑھو. تو اس کے اندر یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے نعمت الباری، کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری. اچھا ایک اور بات، صحیح بخاری 1344 میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عود پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب صحاح میں بھی مذکور ہے، جس کے حوالے ہم نے تخریج میں ذکر کیے ہیں. سو اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس صحیح اور صریح حدیث کا انکار کرے اس کو اپنے نفس سے حیا کرنی چاہیے، اس کو اپنے نفس سے حیا کرنی چاہیے. پھر اسی طرح
آگے جا کر اس نے یہ بات بھی لکھی ہے، کہتے امام بخاری نے عقبہ بن عامر کی حدیث روایت کی، نبی علیہ السلام نے شہدائے احد پر اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آگے جا کر صفحہ نمبر 500 بلکہ 12 کے اوپر ہی لکھا، کہتے صحیح بخاری 4042 نمبر حدیث میں خود حضرت عقبہ نے یہ تصریح کی، نبی علیہ السلام نے 8 سال بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، 8 سال بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ 512 صفحہ ہے، پھر آگے 513 صفحہ کے اوپر لکھا، کہتا ہے یہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، آپ نے شہدائے احد کے علاوہ دوسرے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی ہے، کیونکہ آپ نے حضرت جعفر، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کون سی؟ یہ لفظ صاحب لکھے ہوئے غائبانہ نماز جنازہ کس نے؟ غلام رسول سیدی بریلوی شارع بخاری نے لکھا ہے۔ تو جس حدیث سے یہ بے جا ثابت کر رہے ہو کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی، اسی حدیث کے اندر سے تیرا غلام رسول سیدی غائبانہ جنازہ بھی ثابت کر رہا ہے۔ تو کہوں نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور پھر دوسرے جگہ پر اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی بعض لوگ، ایک تو یہ بخاری والی حدیث بیان کی وہاں پر، اور ایک واقعہ پیش کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن عمر تھے نا، ایک دفعہ ان کا پاؤں، آپ پریشان نہ، میں تو بھی شروع ہوں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابن عمر کا پاؤں سوج گیا اور انہیں کہنے والے نے کہا ادعو احب الناس الیک، اور جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکار۔ قال یا محمد، عبداللہ بن عمر نے یا محمد کا نعرہ لگایا اور ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہاں کہنے لگا پچھلی دفعہ، اس دفعہ تو بالکل سی ڈی کا اظہار ہی نہیں ہوا نا، وہ بھی غائبانہ جنازے کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نا ادب المفرد امام بخاری کا پرانا نسخہ ڈھونڈ کے لایا ہوں جس میں یا محمد ہے، اور وہابیوں نے لفظ یا کاٹ دیا ہے، حالانکہ ہمارے کئی تباہ شدہ نسخوں میں محمد بھی ہے، یا محمد بھی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اس روایت کی سند میں ابو اسحاق السبیعی، یہ دوسرے نمبر ابو اسحاق السبیعی راوی ہے جو مدلس بھی ہے اور مختلط بھی ہے۔ یہ تیرے گجرانوالا کے ایک جعلی محقق کی کتاب واللہ آپ زندہ ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ واللہ آپ زندہ، عباس رضوی کی، اس نے اس میں لکھا ہے 351 صفحے پر، مدلس کا عنعنہ بالاتفاق مردود ہے۔ جب راوی حدیث مدلس ہو لفظ ان کے ساتھ روایت کرے وہ روایت بالاتفاق مردود ہے۔ تیری اس روایت میں بھی ابو اسحاق السبیعی مدلس ہے اور ان کے ساتھ روایت کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، تیرے مذہب کے بانی اور تیرے پیر و مرشد کی کتاب سے عرض کروں، فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، رضوی فتاوی میں جلد 5، یہ تیرا لاہور کا چھپا ہوا نظامیہ کا 245 صفحہ، تیرے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے عنعنہ مدلس جمہور محدثین کے مذہب مختار و معتمد میں مردود و نامستند ہے، مردود و نامستند ہے، جس میں راوی تدلیس کرتا ہو اور لفظ ان سے روایت کرتا ہو، وہ روایت بالاتفاق مردود ہے، اور یہ مختلط بھی ہے۔ اور اس کے اختلاط کے حوالے سے، مختلط وہ راوی ہوتا ہے جس کا دماغ سٹھیا گیا ہو، حافظہ خراب
ہو گیا ہو، جیسے ان کے حافظے خراب ہو گئے۔ ان کے خراب حافظے کا اصول بھی اپنے گھر کی کتاب سے دیکھ لے، صفحہ 411 ہے یہ کتاب، واللہ آپ زندہ ہے، یہاں یہ بات لکھی ہے، کہتا مختلطین میں حکم یہ ہے کہ ان کی حدیث اختلاط سے پہلے روایت لینے والوں سے قبول کی جائے گی، جن راویوں نے ان سے اختلاط کے بعد روایت لی، یا ایسے راوی جن کے بارے میں یہ عمل مشکل ہو کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت لی یا بعد میں، ایسے راویوں سے روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو تیرے اپنے اصول کے مطابق ہی یہ روایت بھی مردود ہے۔ اسی طرح کہتا ہے ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، سیر اعلام النبلاء میں واقعہ لکھا، محمد بن المنقدر ایک تابعی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، کہتا محمد بن منقدر جب کوئی مصیبت آتی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے اور جا کر اپنے رخسار وہاں رگڑتے۔ تو کہتے دیکھو تابعین میں بھی قبروں کے اوپر جا کر حاجات پوری کرنے کے لیے رخسار رگڑنے کا عقیدہ بریلویوں کا موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ جو محمد بن المنقدر سے بیان کرنے والا راوی ہے اسماعیل بن یعقوب التیمی، ابو حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر لکھا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو قبر کو چھونا بھی حرام سمجھتے تھے، رگڑنا چہرہ تو دور کی بات ہے۔ یہ جز محمد بن عاصم الثقفی کا صفحہ نمبر 106 کے اوپر باسند صحیح روایت موجود ہے۔ محمد بن عاصم کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ عن عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر کان یکرہ مس قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مس کرنا اور چھونا بھی حرام سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے موقف کے بھی یہ خلاف ہے اور روایت بھی درست نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ جو ہم یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں نا مشکلات میں، یہ تو نعرہ صحابہ کا تھا۔ ابن کثیر نے البدایہ میں اور ابن اسیر جزری نے الکامل میں اور تبری نے اپنی تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے کہ جنگ یمامہ میں صحابہ تابعین نے نعرہ لگایا اور شعار ان کا تھا یا محمدہ۔ یہ نہیں بتاتے کہ اس کی سند کیا ہے، یہ سند بھی سیف بن عمر کی سند سے مروی ہے، اور ذہبی نے مغنی میں میزان میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو صاحب الفتوح ہے اور محدثین کیا متروک ہے اور روایات وضع کیا کرتا تھا، من گھڑت اور جعلی روایتیں بنایا کرتا تھا، جیسے آج لوگ من گھڑت اور جعلی قصے کہانیاں سنا کر جو ہے وہ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہ کہانیاں اور قصے جن کا حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے وہ پیش کر کے لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہو۔ میں آپ کو محدثین کا قرآن و سنت کی روح سے عقیدہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آج کل جو قبر پرستی ہے اور جہاں قبروں پر استغاثے کیے جاتے ہیں، محدثین تو باقاعدہ اس کو شرک سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے تذکرۃ اولی البصائر، اس کے اندر باقاعدہ نام لے کر لکھا شرک کی تعریف، پھر آگے اس کی وضاحت کہتا ہے شرک ہوا ان تجعل للہ ندا، شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ حصے دار بنائے، او تعبد ما غیرہ، یا اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرے، خواہ وہ درخت ہو، انسان ہو، سورج ہو، چاند ہو، نبی ہو، جن ہو، ستارہ ہو، فرشتہ ہو، شیخ ہو، بزرگ ہو۔ کہتا وقد یقع فی ذلک بعض الجہال المنتسبین الی دین الاسلام، بعض جاہل یونس و شیخ عدی، احمد بن رفاعی، یونس اور عدی جیسے صوفیوں کی طرف جو منسوب اور کیا کرتے ہیں منعکفین علی قبورہم یقبلونہا، ان کی قبروں پر اوندے گرے ان کو بوسہ دیتے ہیں،
وَيَسْجُدُونَ لَهَا، اور قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ، اور ان سے استغاثے اور فریاد رسی کرتے ہیں، وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمُ الْمَغْفِرَةَ، اور ان سے بخشش طلب کرتے ہیں، وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ، اور حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ وَهَذَا أَصْلُ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، یہ اصل میں بت پرستی ہے۔ قبروں کو پکارنا اور وہاں استغاثے کرنا کیا ہے؟ قبر کے اوپر بھی جب یہ کام کیے جائیں تو قبر پرستی کیا بنتی ہے؟ بت پرستی۔ آؤ اس پر حدیث پیش کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا مالک مسند حمیدی مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی، تو اگر قبر بت نہیں بنتی تو کیوں فرمایا لا تجعل قبری وثنا؟ معلوم ہوا جب قبر پر وہ کام جو عبادت کے ذیل میں آتے شروع کر دیے جائیں تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ بت۔ وہ کیا بن جاتی ہے؟ بت۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ ولا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ تو میرے بھائیوں باتیں بہت ساری تھی، میں نے دیکھا بھی بھائی پریشان ہو رہے ہیں اور وقت بہت ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، ابھی تو بہت ساری چیزیں میں نے کھولی نہیں ہے، اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ تو آج کا سبق یہ سنبھال لیجئے، جو شخص اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ وہ عقیدہ اور عمل رکھتا ہے جو حق اللہ کا ہے دے اللہ کی مخلوق کو، تو اس کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور اگر اس کے اوپر حق بات واضح ہونے کے بعد بھی اور اس کے اوپر قائم رہتا ہے تو اس کا الحاق مشرکوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک الملک مجھے آپ کو سب بھائیوں کو صحیح معنوں میں جو عقیدہ توحید ہے اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ مالک الملک ہمیں۔ یہ ایک بھائی نے سوال لکھا، جلالی کی غلط عربی عبارات کا تذکرہ کریں۔ میں صرف ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، وہ سی ڈی پچھلے سال والی دیکھ لینا۔ وہ کہتا تو اپنے آپ کو ہے میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں اور میرے پائے کا کوئی بندہ ہو، محدثین کے نام بھی نہیں آتے۔ امام مزی رحمت اللہ علیہ کی تہذیب الکمال کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے امام مزی نے فرمایا، یہ اس کی سی ڈی موجود ہے۔ امام مزی کی بجائے کیا کہتا ہے امام؟ جس کو یہ نہیں پتا مزی ہوتا ہے کہ مزی ہوتا ہے، وہ میں ایک لطیفہ ہی ہے، تھانوی صاحب سے کسی نے کہا حضرت جی ذکر میں مزہ نہیں آتا، تو اس نے کہا ذکر میں بلا مزہ کہاں، مزہ تو مزی میں ہوتا ہے جب وقت ملاعبت نکلتی ہے۔ جس کو مزی اور مزی کا فرق معلوم نہیں ہے، کیا اس کو میں محقق جانوں اور کیا میں اس کی ڈگریوں کا اعتبار کروں؟ اس طرح کے تو تقریباً روزانہ پنجاب یونیورسٹی سے، منہاج دہلی یونیورسٹی سے الحمدللہ اس فقیر کے کتب خانے میں آ کر ایم اے والے اور پی ایچ ڈی والے آ کر سبق لیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے۔ ادھر لاہور میں ایک تقریر میں کہتا ہے، یہ مسند علی ابن الجاد کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے آج میں ایسی حدیث کی کتاب پیش کرنے لگا ہوں جو شاید وہابیوں نے کبھی سنی ہو۔ میں نے اس کے جواب میں تقریر کرتے ہوئے کہا تو نے تو آج شاید دیکھی ہو خواب میں، یہ فقیر 15 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کر چکا ہے اور ہمارے کتب خانے میں ایک نہیں اس کے 2 ایڈیشن موجود ہے۔ اللہ کا احسان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم رکھا، آپ بھائیوں نے پروگرام بنایا تو انشاءاللہ باقی جتنے شبہات ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے، جرح اور تعدیل کے ائمہ حدیث کی کتب کی روح سے، بریلوی اکابر علماء کی کتابوں کی روح سے تجتذبام کریں گے اور ایک ایک شک اور شبہ کا ازالہ کریں گے، اور جب تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیثوں کے طالب علم زندہ ہے کتاب و سنت کے گلشن پر آج نہیں آنے دیں گے، اور اللہ کی توحید کے اوپر مر مٹیں گے اور شرک اور اہل شرک کا انشاءاللہ تعالی کباڑہ کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، حقیقی اور سچی توحید کا اعلان کرتے رہیں گے، اور ایسے جعلی مدعیوں کا انشاءاللہ ان کی قبروں تک پیچھا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔